ہر بات مان لینا، ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، 9 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان 9 اوصاف میں سے ایک الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی باتوں کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ دیدہ و بینا سوچتے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہے، یہ جو مولوی بتا رہا ہے کہ اس آیت سے یہ نکلا، اس حدیث سے یہ نکلا، تو یہ اس آیت سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس حدیث سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اس کی تحقیق کرنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ نہیں صحیح بات یہی ہے، تو پھر اس کے ماننے میں لہج و لال نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، آج کل بہت کرامتوں کے نام پر بے تکی باتیں چلا دی جاتی ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اگر کہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آسمان بھی ٹوٹ کر زمین پہ گر سکتا ہے، لیکن ٹوٹ کر گرا یا نہیں گرا اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ میں ایک مثال دوں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم ظاہر ہوا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی سب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے نہایت ضعیف، تو اللہ کا حکم آیا ارکب برجلک، اپنا پیر کی ایڑی مارو، ایڑی ماری، چشمہ ظاہر ہوا، اور کہا اس کو پیو اور نہاؤ، اچھے ہو گئے۔ تو ایک بیمار نحیف اور کمزور کے ایڑی مارنے سے چشمہ ظاہر ہو سکتا ہے، قرآن میں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم ظاہر ہوا، اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ دلیل تو کچھ ہے نہیں، ایک چلی ہوئی بات ہے۔ جبکہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، جب حضرت حاجرہ 7ویں مرتبہ مروا پر تھی تو جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ نے وہاں مروا پر 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں انہوں نے حضرت جبرائیل نے کوئی بات کہی، وہ بات سنی اور سمجھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ اس آڑے وقت میں میری کوئی مدد کر سکتے ہوں تو مدد کریں۔ تو پھر ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر مارا، ایڑی ماری، اس سے زمین کے سوتے ٹوٹ گئے، اور وہاں فوارے کی طریقے سے، فوارہ یہ لمبا نہیں بلکہ چشمے کی طرح چھم 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 جم 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 پانی نکلنے لگا۔ اور حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ یہ پانی ہے، اسے پیو، یہ کھانے کا بھی کام دے گا، پانی پینے کا بھی کام دے گا، پانی کا بھی کام دے گا، کھانے کا بھی کام دے گا، اور ڈرو مت، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل تو غائب ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے مرے سے دوڑی ہوئی آئی، اور آ کر انہوں نے مٹی چاروں طرف کر کے پانی کو روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو یہ حدیث مرفوع ہے، یہاں تک تو ابن عباس کا بیان تھا، ابن عباس حضور کے صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمایا، اگر وہ اس طرح سے مٹی کی مینڈ بنا کر کے، کنڈی بنا کر کے پانی کو روک نہ لیتی تو زمزم چشمہ بہتا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے روک دیا تو بس وہ اتنے میں زمزم کا کنواں بن کر رہ گیا، آگے چشمے کے طور پر نہیں بنا۔ بہرحال یہ روایت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں یا تو اپنا ہاتھ مارا، بازو مارا، یا پیر کی ایڑی ماری، اور وہ اتنی زور کی لگی
کہ زمین کے اندر جا کر جو سوت ہیں وہ سوت ٹوٹ گئے اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور آج تک اتنا پانی نکل رہا ہے کہ ساری دنیا پینا چاہے تو پانی ختم نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ بخاری شریف میں روایت ہے، اب اس کو لیں گے، یہ لوگوں کی چلی ہوئی بات لیں گے۔ لوگوں کی چلی ہوئی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو چشمہ ظاہر ہوا، مگر اس کی دلیل تو کوئی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے، بس ایک چلی ہوئی بات ہے۔ اور یہ روایت جو میں کہہ رہا ہوں تو بخاری شریف میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے۔